أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین گرامی و سامعین محترم، ماہ ذوالقعدہ کی آخری اشرا جاری ہے. شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذوالحج کا مہینہ، یہ حج کے مہینے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ جل شانہ کا مبارک ارشاد ہے، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے معلوم مہینے ہیں اور ان مہینوں میں یہ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے. اور جو حج کی تاریخیں اور ایام ہیں وہ بھی معلوم اور مقرر ہیں کہ سال میں انہی تواریخ میں اور اس کے معلوم مقامات پر حج کی ادائیگی ہوتی ہے. اس کو اللہ جل شانہ نے امت مسلمہ پر فرض قرار دیا ہے. جس طریقے سے دیگر فرائض ہیں اور اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، اسی طرح انہی فرائض میں سے ایک فرض حج بیت اللہ ہے. حج بیت اللہ کی شرائط میں یہ شرط ہے کہ وہ حج کرنے والا اس کی استعداد رکھتا ہو. جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر جو استعداد رکھتے ہیں، کہ جس شخص کے پاس یہ استعداد موجود ہے کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے بعد سفر کی استعداد رکھتا ہو، بیت اللہ شریف پہنچنے کی اس کے پاس مالی وسائل موجود ہوں، وہاں جو ایام گزارنے ہیں اس کے لیے اس کے پاس زاد راہ موجود ہو، پھر اسی طریقے سے گھر والوں کے لیے وہ ان کی ضروریات کا وہ سارا سامان اور انتظام کر سکتا ہو، اور جس راستے پہ اس نے جانا ہے وہ راستہ بھی بے خطر ہو، یعنی امن کے ساتھ اپنے اس مقام پر پہنچ سکتا ہو، کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو جو اسے جانی نقصان کا اندیشہ ہو جس میں، تو اس شخص پر اللہ جل شانہ نے حج کو فرض قرار دیا ہے. جس شخص پر حج فرض ہے اگر وہ حج ادا نہیں کرتا تو اس شخص کے لیے بڑی سخت وعید ہے. گویا کہ اس فرض کا ادا کرنا ہر اس مسلمان پر لازم ہے جو اس کی یہ استعداد رکھتا ہے جو کہ آپ کے سامنے بیان کی ہے. اور جو شخص یہ استعداد رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ حج کے لیے نہیں جاتا اور اس میں تاخیر کرتا رہتا ہے، جان بوجھ کر لیت و لال کا شکار رہتا ہے، اپنے اور کئی مسائل اپنے سامنے لے آتا ہے. جس طریقے سے ہمارے ہاں بعض لوگ وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو عمر میری جوانی کی ہے اور ابھی اور بڑے کرنے کے کام ہیں، اور وہ اپنے دیگر امور میں مشغول ہو جاتا ہے، اپنے کاروبار کو مزید بڑھاتا رہتا ہے اور اپنی دنیاوی ضروریات کو جو کہ خود ہم نے بہت بڑھا لی ہیں انہیں پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. حتیٰ کہ جب پھر اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس میں شروع ہو جاتا ہے کہ اب بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، جبکہ اس کے پاس استعداد اس سے پہلے سے موجود ہے.
اگر تو ایک شخص کے پاس اس وقت استعداد نہیں تھی جب اس کے بچوں کی عمریں شادی کی نہیں تھیں، اس وقت اس کے پاس استعداد نہیں تھی تو ظاہر ہے اس پر تو وہ فرض نہیں ہے. لیکن ایک شخص پر اگر استعداد موجود ہے اس وقت جب اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، وہ اپنا ان کا حفاظتی انتظام کر کے ان کی ضروریات پوری کرنے کا سارا انتظام کر کے وہ حج کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ترجیح اس کو نہیں بنایا، ترجیح اپنے دوسرے کاموں کو بنائے رکھا، تو ایسا شخص اللہ جل شانہ کے ہاں اس تاخیر کی بنا پر گناہگار ہوتا ہے. لہٰذا جو ہی اس کے پاس یہ استعداد آئی، جو ہی اس کے پاس یہ وسائل آئے، عمر کے جس حصے میں بھی ہے، اور چونکہ یہ ایک بہرحال محنت والا اور مشقت والا عمل ہے، اس میں وہاں جانا، اس بڑے ہجوم کے اندر رہنا اور کئی میلوں تک بسا اوقات پیدل سفر کرنا، گاڑیوں میں بھی مشقت والا عمل ہوتا ہے. پھر وہاں جن جن مقامات پر جا کر رہنا ہے تو ان مقامات پر رہنے کی مشقت ہے، وہاں اپنی جو روزمرہ کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے میں کھانے پینے کی وہ ترتیب جو ایک شخص کو اپنے گھر میں اپنے وطن میں حاصل ہوتی ہے تو اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. اس کے رہنے کا ظاہر ہے وہ انتظام نہیں ہوتا، اس نے زمین پہ ہی رہنا ہے، وہیں سونا ہے. اس طریقے سے کبھی اونچائی پہ چڑھنا ہے، کبھی اترائی پہ اترنا ہے. تو ایسے میں جب وہ بالکل ینگ ایج میں ہے، اس کی پوری قوتیں اس کا ساتھ دیتی ہیں اور اس وقت اس کے پاس استعداد موجود ہے، تو یہ سب سے اہم موقع ہے اس فریضے کو ادا کرنے کا. لیکن اگر شخص اس نے اس وقت نہیں کیا اور تاخیر کرتا رہا، جان بوجھ کے تاخیر، اپنے دیگر عذر اپنے سامنے لے آیا، اور پھر اسی طریقے سے وہ بڑھاپے میں جا کے پھر بچوں کی شادیوں میں مشغول ہو گیا، اس نے تاخیر کی یا اس طرف اس نے توجہ ہی نہیں دی. یعنی ایک تو یہ ہے کہ مختلف خام خواہ کے عذر اپنے سامنے لا کے وہ تاخیر کرتا رہا اور آخر میں اس کو موقع نہیں ملا، یا یہ ہے کہ اس نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی، اس نے اس کو فرض سمجھا ہی نہیں ہے. تو اس شخص کے لیے بڑی سخت وعید ہے. یہیں قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی 4 پارے کے پہلے ہی صفحے میں یہ آیت مبارکہ ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس شخص کے پاس استطاعت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کے حج کرے گا. لیکن جس نے یہ نہیں کیا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو سخت وعید ہے ایسے شخص کے لیے. گویا کہ جس کے پاس استطاعت موجود تھی، اس نے استطاعت کے باوجود اس فریضہ کو ادا کرنے میں کوتاہی کی، اور جب تک وہ کوتاہی کا مرتکب رہا تو ظاہر ہے اس میں تاخیر کے سبب جب ایک فرض عائد ہو جاتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس کو جلدی ادا کر لیا جائے. وہ تاخیر کا مرتکب رہا، اگر اس نے تاخیر کے باوجود کر لیا تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص کو اس کے مطابق مہلت مل سکے. اگر اسے زندگی ساتھ اس کا نہیں دیتی اس مقام پہ پہنچ کے، وہ جب اس کے پاس استعداد تھی وہ تاخیر کرتا رہا، اور جس وقت کے وہ انتظار میں رہا وہ وقت اسے نہیں ملا اور وہ بغیر حج کے چلا گیا. پھر اسی طرح اس نے کبھی اگر توجہ ہی نہیں دی اس طرف، اس نے کبھی اس کو ترجیحات میں رکھا ہی نہیں ہے، اور بغیر حج ادا کیے اس پر موت آ جاتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے قرآن مجید کی یہ آیت کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. گویا کہ اس شخص کا یہ جو رویہ اور یہ جو عمل تھا کہ اس میں تاخیر کرتا رہا اور تاخیر کرتا رہا، اسے زندگی میں اس کا موقع ہی نہ آ سکا، یا استعداد موجود تھی لیکن اس نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی. تو فرمایا کہ اس کا یہ جو رویہ ہے یہ کفریہ رویہ ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تو اللہ جل شانہ کو اس کے اس فریضے کو ادا نہ کرنے کو اللہ جل شانہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض تھا لیکن اس نے اس فریضے کو ادا نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودیوں کے ساتھ آخر میں اٹھایا جاتا ہے یا عیسائیوں کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے. گویا کہ اس نے جو اسلام کی طرف سے ایک فریضہ عائد ہوتا تھا اس فریضے کو ادا کرنے میں کوتاہی کی اور اسی طریقے سے اس دنیا سے چلا گیا، تو اللہ جل شانہ کے ہاں اس کا انجام کیا ہوتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے. اس اعتبار سے یہ اہم فریضہ ہے، اس کا ادا کرنا
یہ اللہ جل شانہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نصیب فرماتے ہیں اور وہ اپنی اس عمر میں حج ادا کر لیتے ہیں جب ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے، جب ان کے پاس استعداد ہوتی ہے، وہ بڑے خوش قسمت ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے۔ اس کے لیے پھر قرآن مجید نے جو شرائط رکھی ہیں ان میں فرمایا کہ جو شخص اللہ جل شانہ کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پھر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے۔ پھر اسی طرح وہ جو حلال کئی کام جن پر پابندیاں ہیں ان پابندیوں پر بھی پورا اترے، اور ہر طرح کے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اور لڑائی جھگڑے سے اور ہر طرح کے جدل سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ جس شخص نے ان شرائط کے ساتھ حج ادا کر لیا، یعنی اس نے کوئی برائی نہیں کی، کوئی ایسا کام جس پر شریعت نے پابندی عائد کی تھی ایسا وہ کوئی کام نہیں کیا، پھر کوئی جنگ و جدل اس نے کسی طرح کا کوئی لڑائی جھگڑا، کیونکہ بڑا مجمع ہوتا ہے اور اپنی بہت ساری ایسی جو روٹین ہے اس روٹین سے مختلف اس پر اس کے معمولات چل رہے ہوتے ہیں، ایسے میں اگر اس کو کسی طرح کی خود مشقت آتی ہے تو وہ بجائے اس کے کہ اپنے مزاج میں کسی طرح کی کوئی تندی، کسی طرح کی کوئی ایسی چیز پیدا کرے جس سے دوسروں کے ساتھ اس کے رویے میں کوئی غلط تبدیلی آتی ہے، تو فرمایا کہ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، صبر کرنا، کنٹرول کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے حج کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور جو شخص اس طریقے سے ان شرائط کے ساتھ، ان فرائض کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ جو شخص حج کر لیتا ہے تو اس کا حج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم ولدتہ امہ، کہ وہ ایسا ہے معصوم ہو جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ اسے معصوم کر دیتے ہیں کہ جیسے آج ہی اس کی والدہ نے اسے جنم دیا ہے۔ جو شخص پورے اہتمام کے ساتھ حج کر کے آتا ہے اور اس کا پیسہ بھی پورے طریقے سے پاک، صاف اور حلال کا پیسہ تھا، اس نے جب سفر شروع کیا اس وقت بھی آداب کا خیال رکھا، وہاں جہاں جہاں گیا جو شعائر تھے ان کا پورا احترام کیا، انہیں پورے احترام کے ساتھ اس نے ادا کیا، اور جو پابندیاں تھیں ان پابندیوں کو اس نے اچھے طریقے سے انجام دیا، اور پھر جب حج پورا کرنے کے بعد وہ واپس آتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ معصوم بالکل ابھی ہی اس دنیا میں پیدا ہو کے آیا ہے۔ اللہ جل شانہ ہر مسلمان کو اس کی استعداد نصیب فرمائے اور اسے اللہ تعالیٰ اس فریضے کو ادا کرنے کی اہلیت اور استعداد نصیب فرمائے۔ جنہوں نے کیے ہیں حج اللہ تعالیٰ انہیں مبارک فرمائے۔ پھر یعنی ایک دفعہ زندگی میں حج کرنا یہ فرض ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ پھر استعداد نصیب فرماتے ہیں، پھر توفیق نصیب فرماتے ہیں تو کوئی شخص جاتا ہے تو اس کے ایمان میں تقویت کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ گویا کہ وہ فریضہ کہ جس کے ذریعے سے اس کو اپنی اصلاح اور تزکیہ کا موقع ملتا ہے۔ حج میں جہاں ایک طرف تو اس نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنا ہے، اور حکم کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کا یہ ضروری ہے ایک بندہ مومن پر۔ جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے، کوئی فرض ہو جاتا ہے تو اس فرض کو ادا کرنا اس مسلمان کے لیے لازم ہے۔ تو ایک تو اس نے اللہ کے حکم کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ اللہ تعالیٰ کا جب حکم پورا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں ہے کسی شخص کے لیے۔ بہت بڑا انعام ہے کہ کسی شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور ایک شخص جب اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے کوئی کام کرتا ہے اور اس کی تمام جتنی بھی پابندیاں ہیں، جو بھی اس کی شرائط ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں، ان کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس کے لیے یہ اعلان فرما دیتے ہیں، جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کو بالکل معصوم بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس خوشنودی اور رضا کے ساتھ ساتھ اس شخص کو اپنا تزکیہ کرنے کا موقع ملتا ہے، اپنی آگے کی زندگی کو پاک صاف اور احسن طریقے سے گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ اسے دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی اصل جو حقیقت ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں جو مناظر ہیں، اور جب اس نے حج کی نیت کی ہے، جو احرام باندھتا ہے، تو اس کا یہ احرام باندھنا
حج کا یہ جو یونیفارم ہے اس یونیفارم کو پہننا یہ بالکل علامت ہے اس شخص کسی جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، جس کا دنیا کا سے یہ آخری سفر ہے۔ تو گویا یہ جگہ جگہ اسے اپنی آخرت کے وہ مناظر اسے دکھائی دیتے ہیں۔ جب وہ 2 سفید چادروں میں وہ ملبوس ہوتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اسے کفن میں ملبوس کیا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ وہاں کفن میں جب ملبوس کیا جاتا ہے اس پر اس کا اختیار نہیں ہوتا، یہاں وہ اپنے اختیار کے ساتھ اس لباس کو وہ خود پہنتا ہے، اور اسی حقیقت کے ساتھ کہ یہ دنیا عارضی ہے، تو گویا میں اس دنیا کو اب کسی موقع پر بھی مجھے چھوڑ دینا ہے۔ تو ایک آخرت کی وہ یاد تازہ ہوتی ہے، موت کی فکر اس سے پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کا اپنے گھر بار کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے نکل جانا، اور اپنی جو من پسند کی زندگی تھی، جس طریقے سے اپنے گھر بار کے ماحول میں رہ رہا تھا، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رہ رہا تھا، اس کی جو ضروریات زندگی بڑی احسن طریقے سے پوری ہو رہی تھیں، ان سب کو چھوڑ کر ایک مسافرت کی زندگی اختیار کرتا ہے، اور پھر وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں پوری روئے زمین سے مسلمان آئے ہوئے ہیں، پوری دنیا سے مسلمان آئے ہوئے ہیں، اور ایک جمع غفیر ہے، بڑی تعداد میں لوگ ہیں وہاں جمع ہو رہے ہیں، اور وہ ایک حشر کا سا سما ہے۔ جس طریقے سے جب قیامت بپا ہوگی تو جو لوگ قبروں میں ہیں یہ اٹھیں گے، ان کو اٹھایا جائے گا، اور جمع ہو کے وہ ایک ہی مرکز کی طرف بھاگے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح امت مسلمہ کا یہ جو مرکز ہدا ہے، ہدایت کا جو مرکز ہے، جو تربیت اور تزکیہ کا مرکز ہے، جو امت کی وحدت کا جو مرکز ہے، اس مرکز کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کی زندگی کی تربیت کی ایک علامت ہے۔ تو اسے پورے شعور کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ انجام دینا، یہ ایک حج کرنے والے کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اس احساس کے ساتھ، ایسا نہیں کہ بس اس نے احرام باندھا اور اس کی کوئی توجہ ہی نہیں ہے اس طرف، اور پھر اس نے سفر شروع کر دیا لیکن اس کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے۔ تو اس پورے احساس کے ساتھ، شعور کے ساتھ یہ آواز دیتا ہوا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یا اللہ میں حاضر ہوں۔ اور جس طریقے سے وہ حاضر ہو رہا ہے، ظاہر خالی ہاتھ ہے، اپنے جسم کے جو لباس ہے وہ لباس بھی اس کا بالکل وہ کفن کسی علامت ہے، اور اس کے ساتھ وہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے، اس نے اور کوئی دنیا کے کام کے لیے نہیں جا رہا، وہ اپنے کسی مالی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہاں نہیں جا رہا، وہاں اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں جا رہا، وہ جا رہا ہے صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، وہ صرف آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہونے کے لیے، اپنی اس دنیا کو مفید بنانے کے لیے، اپنی تربیت کر کے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے، اس طرح کا انسان کہ جو اللہ جل شانہ کا مطلوب ہے، جو شریعت اسلامیہ کا مطلوب ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں میں، ان کی تعلیمات میں جس طرح کا انسان مطلوب اور مقصود ہے، اس طرح کا انسان بننا مقصود ہے اس کا۔ تو یہ اپنی پوری اس استحضار کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ تیاری کرتے ہوئے وہاں جاتا ہے، پھر بیت اللہ سے وہ نکلتا ہے اور مینا میں جا کے جمع ہوتے ہیں۔ مینا میں اسی طرح وہاں جا کے اپنا ڈیرا ڈال لیا ہے۔ کیا ہے؟ اپنے گھر بار سے دور، اپنے بیوی بچوں سے دور، مسافرت میں، مہاجرت میں، وہاں جا کے اپنی ساری جو تعیشات زندگی ہیں، ضروریات زندگی ہیں، ان سے دور، اپنے گھر میں، اپنے بیڈ روم میں جس طریقے سے اس کے سونے کا معمول تھا، وہاں وہ نہیں ہے۔ اب وہاں اس پر کچھ مشقت کے مرحلے جو آئیں گے، ان مراحل کو برداشت کرنا۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہاں ٹھہرنا تو چند لمحے ہی ہے، یعنی مینا میں جب 8 ذو الحجہ کو صبح پہنچتے ہیں حاجی، یعنی صبح نکلتے ہیں مکہ مکرمہ سے، بیت اللہ شریف سے، یا اپنے کمروں سے نکلتے ہیں احرام باندھ کے، تو جتنا ممکن ہوتا ہے تو وہاں اس نے پہنچنا ہے زوال سے پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کے اس نے کرنا کیا ہے کہ اس نے اللہ جل شانہ کو یاد کرنا ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ یاد تسبیحات کی صورت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کی صورت میں ہے،
تکبیرات کی صورت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی صورت میں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی صورت میں ہے، اور اس وقت صبر کرنے کی صورت میں ہے۔ بسا اوقات وہاں جا کے بھی کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، اچھا مجھے یہاں اب یہ جو چند لمحے میں نے گزارنے ہیں، یعنی دن کا کچھ حصہ اور رات جو اس نے وہاں گزارنی ہے، تو وہاں بھی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھا کہ یہاں جو اے سی لگے ہوئے ہیں تو مجھے اے سی کے سامنے جگہ ملے، اچھا میرا میٹرس اچھا ہونا چاہیے، مجھے یہاں اس خیمے کے اندر جو اچھی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت کم ہو مجھے وہاں جگہ ملے۔ اب یہ وہ فتنے ہیں جو اس وقت بھی شیطان انسان کے ذہن کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگی کے معمولات پہ ہم نے اپنے اوپر اتنی غالب کر لی ہیں کہ دین کے راستے میں ذرا سی بھی آنے والی مشقت کو ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ تو یہ جو اس وقت صبر کرنا ہے یہ انسان کی تربیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس موقع پر اپنے آپ کو روک کے رکھنا، دوسرے کے لیے اچھی جگہ پسند کرنا، اچھی جگہ کی جگہ تو سب برابر ہی ہے، لیکن اس وقت ایک ہوس ہوتا ہے جو مختلف جگہوں کو اس کے سامنے مرعوب بنا بنا کر پیش کر رہا ہوتا ہے، وہ رغبت اس کی طرف اس کی بڑھ رہی ہوتی ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں وہاں میں ہوں گا تو مجھے رہنے کے اعتبار سے سکون سے میں پڑا رہوں گا۔ اچھا پھر کھانے کا جب موقع آتا ہے تو اس وقت بھی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اچھا کھانا مل جائے، باقی کسی کو اچھا ملے یا نہ ملے۔ وہاں بھی اس کے لیے صبر اور تزکیے کا موقع ہے کہ وہاں بھی اس نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے جس طرح کا بھی ملتا ہے ملے، نہیں ملتا تو نہ صحیح، دوسرے صاحب کو رہنے کی جگہ بھی اچھی مل جائے، دوسرے صاحب کو کھانے کا انتظام بھی اس کا اچھا ہو، میں بھی خود کچھ اس کے لیے اچھا کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو خدمت کا جو جذبہ ہے، دوسرے کی جو ہمدردی ہے، اس کے ساتھ جو حسن سلوک ہے اس کا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک حاجی کی تربیت میں وہ تربیت کا ذریعہ بنتی ہیں، جو اصل انسان کو انسان بنانے کے لیے جو مقصود ہیں۔ تو وہاں وہ جو مشقت کے چند لمحات ہیں، پھر اس کے بعد وہاں سے صبح صبح حکم ہے کہ نکل کے 9 ذو الحجہ کو عرفات میں پہنچنا ہے۔ تپتی ہوئی دھوپ ہے مکہ مکرمہ کی، ابھی ان سالوں میں تو جون کے مہینے میں اور مکہ مکرمہ کا جو جون ہے وہ اس طرح کا جون نہیں ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج کی یہ گرمی اس اعتبار سے وہ گرمی نہیں ہے، لیکن وہاں جانا ہے، اور آج تو بہت ساری سہولیات موجود ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، جب ہمارے اسلاف اور اکابر امت نے، اور پھر اس سے پہلے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام نے جب حج کیے ہیں، تو اس وقت کی جو گرمی تھی، اس وقت کی جو صعوبتیں تھیں، اس وقت کی جو مشقتیں تھیں، انسان وہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نظام وہی ہے، لیکن بہرحال آج جو سہولتیں حاصل ہیں تو ان سہولتوں میں آ کے انسان کا بالکل اپنی تربیت کی طرف توجہ نہ دینا، یہ پھر وہاں پہنچنے کے باوجود تربیت نہ ہو سکنا، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم پورا کرنا، حج کو ادا کر لینا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لینا، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ پھر یہ آخرت کی فکر، تزکیہ اور تربیت اور سب گناہوں کی معافی، اور ساتھ ہی ساتھ امت کی جو وحدت ہے، اجتماعیت ہے، اس کا حقیقی منظر انسان کے سامنے آتا ہے۔ اسلام میں امت کی وحدت کی بڑی اہمیت ہے۔ مسلمانوں میں یہ تفریق، مسلمانوں میں طرح طرح کی یہ طبقات اور یہ طرح طرح کا افتراق، اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا، اسلام کے خلاف اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقات میں نہ پڑھو، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان جہاں اپنے علاقوں کے اندر رہتے ہوئے طرح طرح کے امتیازات اور تفریقات ہیں، ہماری علاقائی تفریق ہے، ہماری لسانی تفریق ہے، ہماری رنگ اور نسل کی تفریق ہے، اور ہمارے خاندانی اور یہ اس طرح کی جو عصبیت ہے یہ ہے، پھر ہماری بڑے اس وقت جو المیہ ہے ہماری سیاسی تفریق ہے، سیاسی طور پر اتنی نفرتیں آج ہمارے درمیان پیدا ہو چکی ہیں کہ شاید ہماری جتنی بھی تفریقات اور فرقہ واریت ہے ان میں اس وقت کی سیاسی فرقہ واریت سب سے زیادہ نقصان دہ ہے امت کے لیے، اور پھر اسی طریقے سے ہماری مذہبی فرقہ واریت ہے۔ یہ جتنی بھی اس کی تفریقات ہیں ایسی،
اسلام ان کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، اسلام وحدت کا درس دیتا ہے، اسلام اجتماعیت کا درس دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مرکزیت پر وہ مرکز ہدا جو بیت اللہ ہے، اور یہ حج کے جو شعار ہیں اور یہ مناسک ہیں، یہ ہماری اسی وحدت کی علامت ہے۔ تو ایک طرف ایک حج کرنے والا اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے گناہوں کو معاف کروا کر وہ بالکل ایک معصوم حیثیت اختیار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کی بقیہ زندگی کی تربیت اور تزکیے کا اہتمام ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی اسے اپنی امت کے وحدت کا درس ہے اس کے سامنے۔ پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ، مختلف رنگوں کے، مختلف زبانوں کے، مختلف نسلوں کے، مختلف علاقوں کے، وہ کیوں وہاں جمع ہو رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں۔ اور پہلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور پیغام بھی یہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خود حج فرما رہے ہیں، وادی عنان سے گزرتے ہیں، تو ایک صحابی حج کا طریقہ پوچھتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے حج کے طریقے بتاتے ہیں صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام کا کوئی 1,20,10 ذی الحجہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ نہیں، 10 ہجری ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ جانے کے بعد آخری سال میں آپ نے 10 ہجری میں حج کیا۔ تو ایک جم غفیر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، حج کے طریقے سکھاتے ہیں، جن میں جناب سیدنا صالح علیہ السلام کے علاقے سے گزرتے ہوئے ان کے حج کا طریقہ بتاتے ہیں۔ پھر جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچتے ہیں تو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حج کا طریقہ بتاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج کا طریقہ بتاتے ہوئے زور زور سے لبیک اللہم لبیک تلبیہ فرماتے ہیں، پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں انسان جتنا بڑا بھی انسان ہے، وہ نبوت کے مقام پر بھی فائز ہے، اللہ جل شانہ کا بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی عاجزی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے۔ لبیک اللہم لبیک، اور پہلے انبیاء کا حوالہ دیتے ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے حج کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور زور زور سے تلبیہ کہہ کر لوگوں کو سناتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ وہ پیغام ہے حج کا کہ اللہ جل شانہ کی بندگی، اللہ جل شانہ کی پرستگی، کہ اس اللہ کے سامنے پرستش کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، یہی تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ اب شخصیت پرستیاں ہیں، ہم نے اپنے اپنے لیڈر بنا لیے ہیں، ہم ان کی اس طریقے سے ان کی منت منوتی اور عقیدت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ جل شانہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی جب زندگی کا آخری سال ہے اور اپنے تمام صحابہ اکرام میں اعلان کر کے ایک بڑی تعداد میں صحابہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آ رہے ہیں، اور اس موقع پر آپ جو سبق دے رہے ہیں مسلسل، وہ شخصیت پرستی کا نہیں بلکہ خدا پرستی کا درس دے رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کی پرستش کا درس دے رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق جا کے اللہ کے سامنے جھک جانا، اور وہ مشقتیں اور صعوبتیں جو حج کے پورے سفر کی ہیں وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشقتوں سے گزر رہے ہیں، اور یہ پیغام ہے امت کے لیے کہ اے لوگوں، اللہ جل شانہ کے حکم کو پورا کرو جس سے اللہ راضی ہوگا۔ حج کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اس حکم کو پورا کرو، اس سے اللہ راضی ہوگا، تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں اجتماعیت کا اور وحدت کا درس دیا جاتا ہے، تم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، اپنے آپ کو مضبوط کرو، اور اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنے آپ کو مجتمع کرو، اپنی قوت کو مجتمع کرو، ایک طرف اللہ جل شانہ کی بندگی کرو، اور دوسری طرف وہ جو اس وقت کا پیغام ہے کہ ہر طرف لا الہ الا اللہ کی صدائیں، تو پورے عالم میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے غلبے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اور اللہ جل شانہ کے نظام کو اس کائنات کے اندر غالب کرنے کے لیے اپنی تیاری کرو، مستعد رہو، اور یہ تمہارے اوپر اس فریضے کے ساتھ جو منسلک چیزیں ہیں ان کا اہتمام کرو۔ اللہ جل شانہ
اس آنے والے حج کو پوری امت مسلمہ کے لیے باعث نفع اور مفید بنائے۔ جہاں جہاں مسلمان اس وقت مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، خاص طور پر فلسطین میں اس وقت جو کیفیت ہے، شاید پوری انسانی تاریخ میں روئے زمین پر اس طرح کا ایسا ظلم نہیں ہوا ہوگا جس طرح کا ظلم اس وقت وہاں پہ روا ہے۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ بعد میں پتہ چلتا تھا امت کے دوسرے علاقوں میں کہ فلاں جگہ مسلمانوں پر یہ ظلم ہوا ہے۔ آج سب کچھ ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود جو بے حسی ہے، یہ بے حسی بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں احساس نصیب فرمائے، ان مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو ہماری عبادات کے مواقع ہیں، ہماری اجتماعیت کے مواقع ہیں، انہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی تربیت کے لیے اور صحیح مسلمان بن کے اس دنیا کے اندر رہنے کا جو ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے، اس کے مطابق اللہ تعالی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الحمد لله الذي فرض الحج وجعل له ميزة ليست في غيره من الفرائض فمن كان حجه مبرورا رجع كيوم ولدته أمه فكان ذنبه مغفورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا فصلى الله على سيدنا محمد وعلى كل رسول أرسله أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الله تبارك وتعالى فرض علينا الحج على المستطيع منا فهو فرض بالإجماع على المسلم إذا كان حرا بالغا عاقلا مستطيعا فإن كنت يا أخي المسلم قادرا على نفقته الحج بما يوصلك ويردك إلى وطنك زيادة عن دينك وعن ما تحتاجه لمسكنك وكسوتك اللائقين بك ومؤنة زوجتك وأولادك الصغار وغيرهم ممن عليك نفقتهم من مسكن وكسوة وطعام مدة ذهابك إلى الحج ورجوعك منه فإنك مستطيع يجب عليك الحج وأما غير المستطيع فلا يجب عليه الحج ولكن لو حج صح حجه فإن عزمت على الحج فاعلم أن للحج شروطا وأركانا وواجبات ومحرمات يجب تعلمها على من أراد الدخول في هذا العمل لأن الجهل بها قد يوقعك في أمر يفسد حجك وأنت لا تدري لذلك قال العلماء إنه يجب على من أراد الدخول في شيء أن يعلم ما يحل منه وما يحرم قبل الدخول فيه نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين ويجب تعلم هذه الأمور عند أهل العلم وليس بمجرد المطالعة في الكتب فكم من أناس قرأوا الكتب من غير تلق على أهل المعرفة فضلوا وأضلوا إما لخطأ فيها وإما لعدم فهمهم لعباراتهم على الوجه الصحيح فمن استوفى الأركان والواجبات واجتنب كبائر الذنوب وكان ماله الذي أنفقه في الحج مالا حلالا كان حجه مبرورا داخلا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
من حج فلم يرفث لم يجامع ولم يفسق حرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اللهم ارزقنا الحج والعمرة واجعله مكفرا لذنوبنا، وارزقنا لزيارة الحبيب المصطفى وشفاعته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين. ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآله الطيبين الطاهرين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الأئمة المهتدين، وعن الأولياء والصالحين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم وألهمنا عمل الخير ووفقنا إليه، وكره إلينا الشرور وعصمنا من مقارفتنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا ما أهمنا، وقنا شر ما نتغفف، وارزقنا حجا مبرورا متقبلا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يثبكم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.